اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر ناصر ومعین قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ ناظرین اکرام، آداب زندگی کے حوالے سے معاشرے کے مختلف پہلوؤں اور اس کے جو آداب قرآن اور سنت میں ہمیں ملتے ہیں ان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع اس حوالے سے مسلمانوں سے ہمارے ادب کا طور و طریقہ ہے، یعنی ایک مسلمان سے، ایک مومن سے، اہل ایمان سے ہمارا رویہ کس طرح کا رویہ ہونا چاہیے، اس کے آداب کیا ہیں، اس سے ہمارا سلوک کا طور و طریقہ کیسا ہونا چاہیے، زندگی کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے۔ اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ہم قرآن کریم میں ایک مومن اور دوسرے مومن کے تعلق کو اس شکل میں دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب نے اہل ایمان کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے کو دوسرے کلمہ گو کا بھائی قرار دیا ہے۔ بھائی کے اپنے حقوق ہوتے ہیں اور ان حقوق کی ادائیگی واجب، لازم، فرض اور ضروری ہے۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے سورہ سجدہ میں، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، جو لوگ اہل ایمان ہیں کیا وہ فاسقوں کی طرح سے ہوں گے؟ نہیں، کبھی بھی یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ یہ بھی قرآن کی اصطلاح اور قرآن کا پیغام ہے، یعنی اگر ایک شخص ایمان لاتا ہے تو وہ کبھی بھی فاسق کے برابر نہیں ہے، اور فاسق جو ایمان سے محروم ہے وہ کبھی بھی اہل ایمان کے برابر نہیں ہے۔ اس لیے اس کے حقوق کا دائرہ اور ہے اور اس اہل ایمان کے حقوق کا دائرہ اور ہے۔ اسی طرح سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں ارشاد ہوتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مؤمنین اور مؤمنات آپس میں ان کا جو تعلق ہے وہ تعلق اس طرح کا ہے کہ ایک دوسرے پر ولایت رکھتے ہیں، ایک دوسرے پر ولایت رکھتے ہیں۔ ولایت خود ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ ولایت سے مراد کیا ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات میں ولایت سے مراد کیا ہے یہ خود ایک موضوع ہے، اس پر کسی مناسب موقع پر انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی۔ لیکن بہرحال قرآن نے اہل ایمان کو ایک دوسرے کے معاملے میں ذمہ دار قرار دیا ہے، ایک دوسرے کے معاملے میں ان کے فرائض کا تعین کیا ہے، ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے۔ ان کے حقوق کے حوالے سے فاسقوں کے مقابلے میں، کافروں کے مقابلے میں، مشرکین کے مقابلے میں ان کی اہمیت اور ان کی قدر و قیمت کو بیان کیا ہے۔ جب آپ اس اعتبار سے دیکھیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اہل ایمان ہونا خود ایک بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس فضیلت کی وجہ سے دوسرے اہل ایمان پر اس پہلے اہل ایمان کے حقوق کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی کوئی شخص ایمان لے کر آتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی بھی مسلمان اور اہل ایمان دو افراد برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کے درمیان یقیناً فرق ہوگا، یقیناً ان کے درمیان ایسی چیزوں میں فرق ہوگا جن کا تعلق ان کی فکر سے ہے، جن کا تعلق ان کی روح سے ہے، جن کا تعلق ان کے خلق و خو اور اخلاق سے ہے۔ تو اس اعتبار سے جس کا کردار جتنا رسول پاک کے قریب تر ہوگا، جس کی فکر جتنی قرآنی ہوگی، جس کا دل جتنا نورانی ہوگا، وہ اتنا زیادہ نورانی بھی ہوگا، اتنا زیادہ اس کا درجہ بلند بھی ہوگا، اور اتنا زیادہ وہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور اللہ کے محبوب اولیاء کو وہ پسند اور محبوب بھی ہوگا۔ اس اعتبار سے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ یا امیر المومنین مجھے ایک بات بتائیے۔ پوچھا پوچھو، فرمایا پوچھو۔ عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ میرا بھائی، ایمانی بھائی کون ہو سکتا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، اس کے لیے جو ہے اس کے تقاضے کیا ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھائیوں کی دو قسمیں ہیں،
میں پوری روایت بعد میں پڑھوں گا. فرمایا کہ بھائیوں کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ قسم ہے جن پر تمہیں مکمل اعتماد ہے، اور دوسری وہ قسم ہے جن پر تمہیں اعتماد نہیں ہے. جن پر تمہیں اعتماد ہے ان کے حقوق اور طرح کے ہیں، جن پر تمہیں اعتماد نہیں ہے ان کے حقوق اور طرح کے ہیں. جن پر تمہیں اعتماد ہے وہ تمہارے جسم کے حصوں کی طرح سے ہیں، تمہاری فیملی کے ممبرز کی طرح سے ہیں، اور ان پر جان چھڑکنا چاہیے، ان کی ہر مشکل میں ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. جن پر تمہیں اعتماد نہیں ہے ان کی قسم اور ہے. یہ جو جن پر اعتماد ہے اور جو اس حد تک تمہارے قریب ہیں کہ تمہاری فیملی کا حصہ بن سکتے ہیں، ایسے دوست ہمیشہ کم ہوتے ہیں، ان کی تعداد ہمیشہ کم ہوتی ہے. ایسے دوستوں کو تلاش کرو تاکہ وہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو سکے. لیکن وہ جو لوگ جن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ وہ مسلمان ہیں، اگرچہ وہ کلمہ گو ہیں، اگرچہ وہ ایمان کا اظہار کر چکے ہیں اور اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن تمہارے حوالے سے جن پر تم ایمان نہیں رکھتے یا جن پر تم اعتماد نہیں رکھتے، لیکن اس کے باوجود ان کے تم پر کچھ حقوق ہیں، جتنا وہ ہنس کر مسکرا کے اخلاق کے ساتھ تم سے ملتے ہیں، اتنی تمہاری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ تم ان کے ساتھ اسی طرح سے ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، خوش اخلاقی کے ساتھ ان سے ملو. لیکن چونکہ اعتماد نہیں ہے اس لیے وہ تمہاری فیملی کے ممبرز کی طرح سے نہیں بن سکتے. اس چیز کا خیال رکھو. ان کے ساتھ خوش روئی کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ میٹھی زبان کے ساتھ پیش آؤ، اور ان کے حقوق کا خیال رکھو کہ کہیں ان کو تمہاری طرف سے کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ الاسلام ان تسلم قلبک ویسلم المسلمون من لسانک ویدک. اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ اپنے دل کو اللہ کے سپرد کر دو اور دوسرے مسلمانوں کو تمہاری زبان سے، تمہارے ہاتھ سے یا تمہارے کسی بھی حرکت اور کام سے کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچے. یہ اسلام ہے. اسی طرح سے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من غش مسلما او ضرہ او ما کرہ. یہ تحف العقول کی روایت ہے. فرمایا کہ وہ شخص جو خیانت کرتا ہے کسی مسلمان سے، خائن ہے کسی مسلمان کے حق میں، اس کو کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچاتا ہے یا کسی طرح سے اس کے نقصان کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا اس کے ساتھ مکر کرتا ہے، فریب دیتا ہے، جھوٹ کہتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اگر کوئی شخص ان صفات کا حامل ہو تو یاد رکھو لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے. تو اس لیے ایک مومن کا دوسرے مومن پر ایک حق یہ ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ایک حق یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ نہ دے، کبھی بھی اس کے ساتھ فریب نہ کرے، کبھی بھی اس کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالے، کبھی بھی اس کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچائے، چاہے وہ ناموس کے حوالے سے ہو، عزت کے حوالے سے ہو، احترام کے حوالے سے ہو، چاہے وہ مالی حوالے سے ہو، کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچائے. ایک اور روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے خوبصورت بات ارشاد فرمایا کہ من بات وفی قلبہ غش لأخیہ المسلم. جو شخص شب گزارتا ہے، رات گزارتا ہے، وفی قلبہ، اور اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح سے اپنے کسی مسلمان بھائی کو نقصان پہنچائے. من بات وفی قلبہ غش لأخیہ المسلم، اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچانے کی سوچ اس کے دل میں کار فرما ہوتی ہے. ایسی صورت میں چاہے وہ سویا ہوا ہو، چاہے وہ بیدار ہو، فرمایا ضرہ او ما کرہ، چاہے وہ اس کو نقصان پہنچائے عملی طور پر یا
نقصان نہ پہنچائے، لیکن اس کے ذہن میں ہے کہ اس نے کسی طرح سے اپنے مومن بھائی کو نقصان پہنچانا ہے، اس کی سوچ یہ ہے، تو اس صورت میں فرمایا کہ بات فی سخط اللہ، وہ ساری شب ایسا شخص اللہ کی ناراضگی کے ساتھ گزارتا ہے، یعنی اللہ غضبناک ہوتا ہے ایسے شخص پر جس نے رات گزارتے ہوئے اس طرح سے سوچا۔ وَأَصْبَحَ كَذَلِكَ حَتَّى يَتُوبَ، وہ اسی طرح سے رات پوری گزارتا ہے جب تک وہ توبہ نہیں کرتا اپنی اس سوچ سے، اللہ اس پر غضبناک رہتا ہے۔ یعنی رات کو سونے سے پہلے بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ اپنے برادر مومن، برادر مسلم کے حوالے سے وہ نیک سوچے، اس کے نقصان میں کچھ نہ سوچے، اس کو فریب دینے کے حوالے سے نہ سوچے، اس کو کسی طرح بھی نقصان پہنچانے کے حوالے سے نہ سوچے، یہ اس پر اپنے برادر مومن کا حق ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے، فرمایا کہ من عامل الناس فلم یظلمہم وحدثہم فلم یکذبہم ووعدہم فلم یخلفہم کان ممن حرمت غیبتہ وکملت مروءتہ وظہر عدلہ ووجبت اخوتہ۔ اصول کافی کی دوسری جلد میں یہ روایت موجود ہے، فرمایا کہ جو شخص اپنے عمل سے، اپنے بیہیویئر سے، اپنے رویے سے اپنے مسلمان اور مومن بھائی پر ظلم نہ کرے اور اپنی گفتگو میں ان سے جھوٹ نہ بولے اور ان سے کیے ہوئے وعدے میں تخلف نہ کرے، یعنی وعدہ خلافی نہ کرے، یہ اس کی تیسری خصوصیت ہے۔ اگر کوئی ایسا نہ کرے تو پھر ایسے شخص کی غیبت حرام ہے۔ فرمایا کہ کان ممن حرمت غیبتہ، ایسے شخص کی غیبت آپ پر حرام ہے، چونکہ اس نے آپ کو نہ نقصان پہنچایا، نہ اس نے آپ سے جھوٹ کہا، اور نہ ہی اس نے اپنی گفتگو میں آپ سے کوئی وعدہ خلافی کی، چونکہ ایسا ہے اس لیے اس کی غیبت حرام ہے۔ حرمت غیبتہ وکملت مروءتہ، اس نے اپنی مروت اور اپنی مردانگی ثابت کیا ہے، اس نے اپنا عادل ہونا ثابت کیا ہے، اس نے اپنے بھائی چارے کا فرض ادا کیا ہے، بھائی ہونے کا فرض ادا کیا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ تمہارا رویہ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے اس مسلمان اور مومن بھائی کا تھا۔ اسی طرح سے امام صادق علیہ السلام کی ایک اور روایت ہے، فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یغشہ، یہ مسلمان دوسرے مسلمان پر نہ ظلم کر سکتا ہے اور نہ اس کو فریب دے سکتا ہے، نہ اس کو کسی طرح سے دھوکہ دے سکتا ہے، دھوکہ بھی نہیں دے سکتا، فریب بھی نہیں دے سکتا، اور ستم اور ظلم بھی نہیں کر سکتا۔ ولا یغتابہ، اس کی غیبت بھی نہیں کر سکتا، جائز نہیں ہے اس کے پیٹھ پیچھے اس کے خلاف کوئی بات کرے، قطعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ آپ ذرا اپنے گرد و پیش میں نظر ڈالیں، آپ کے کولیگز، آپ کی فیملی کے لوگ، آپ جب آپس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی بندہ آپ کی اس محفل سے باہر ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کی گفتگو کا محور و مرکز اس کے خلاف ہوتا ہے یا اس کی تائید میں، اس کی حمایت میں ہوتا ہے یا اس کو خراب کرنے کے لیے، اس کی کردار کشی کے لیے ہوتا ہے یا اس کی کردار سازی کے لیے۔ اگر آپ 3 دوست ہیں، 4 دوست ہیں، آپس میں بیٹھتے ہیں، ایک بندہ نہ ہو اور اس کے خلاف آپ شروع ہو جائیں اس کی غیر موجودگی میں، تو یہ نہ صرف ظلم ہے بلکہ حرام ہے، یہ غیبت ہے، اور اس غیبت سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے اور ہمیں اس کا پابند کیا ہے کہ ہم کبھی بھی اس طرح کی کسی حرکت کا شکار نہ ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ لا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ ظلم نہیں کر سکتا، اس پر ظلم کرنا حرام ہے، ولا یغشہ، وہ دھوکہ نہیں دے سکتا، دھوکہ دینا حرام ہے، ولا یخذلہ، اس کی تذلیل نہیں کر سکتا، اس کی تذلیل کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، ولا یغتابہ، اس کی غیبت نہیں کر سکتا، اس کے پیٹھ پیچھے کوئی بات ایسی نہیں کر سکتا جس سے اس کو سننے کے بعد تکلیف ہو، اس لیے کہ یہ حرام ہے، ولا یخونہ، اس سے کسی طرح کی کوئی خیانت نہیں کر سکتا، حرام ہے، نہ کرو ایسا کام، ولا یحرمہ، اور اس کو اس کے کسی حق سے محروم بھی نہیں کر سکتا، چاہے اس کو آپ پسند نہ بھی کرتے ہو، لیکن آپ
اس کے ساتھ اس طرح کی کوئی زیادتی نہیں کر سکتے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ میں ایک حدیث خود قرآن کی اس آیت کو پہلے بیان کروں کہ قرآن کریم نے اس حوالے سے ہمیں چند چیزوں کا پابند کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ چونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیں ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح سے آپس میں جوڑتا ہے، اور اس جڑے ہوئے اجتماع کو ہم معاشرہ کہتے ہیں، تو اس لیے معاشرتی حوالے سے قرآن نے ہماری رہنمائی اور اس کا ادب بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اجتماعی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کھڑے ہو جاؤ، اور اللہ کی وحدت کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اور کسی طرح کا کوئی تفرقہ اپنے اجتماعی کاموں میں انجام نہ دو۔ آج جو ہمارے معاشرے کے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، معاشرتی طور پر ذلت کی، پسپائی کی اور شکست و ریخت کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، وہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اجتماعی احکام کی روح کو پامال کر دیا ہے۔ ہم بجائے اعتصام باللہ کے، لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے، لوگوں کو ایک دوسرے سے کاٹنے اور لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ آج مسجدیں تقسیم ہیں، مذہب اور دین تقسیم ہے، ہر ایک کی 1.5 انچ کی مسجد ہے، اور اپنی مسجد کے علاوہ باقیوں کو وہ ہمیشہ تنقید کا نشانہ بناتا رہتا ہے۔ یہ روش اللہ کے دین سے دوری کی روش ہے، دین پر عمل کرنے کی روش نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اللہ کی محبوبیت کا باعث کبھی بھی نہیں ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اجتماعی حوالے سے ان آیات کو اپنی عملی اور اجتماعی زندگی میں سامنے رکھنا چاہیے۔ دوسری بات، خود اسی آیت کے ضمن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان روایات کو سامنے رکھنا چاہیے جس میں آپ نے ہماری رہنمائی فرمایا کہ لوگوں سنو، ایھا الناس علیکم بالجماعہ و ایاکم والفرقہ، لوگوں ہمیشہ کٹھے رہو اور فرقت سے، تفرقے سے، جدائی سے خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ۔ یہ کنز الامال کی، متقی ہندی کی کتاب کنز الامال کی جلد نمبر 1 میں یہ روایت موجود ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اسی حدیث کے ضمن میں پوچھا گیا۔ یہ روایت بھی متقی ہندی نے کنز الامال میں اس کو درج کیا ہے۔ کنز الامال روایات کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے اہل سنت دوستوں کی بڑی مضبوط اور عظیم کتاب ہے۔ اس کی پہلی جلد میں یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا، کسی شخص نے اٹھ کر امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے پوچھا کہ جب رسول کریم نے یہ فرمایا کہ ایھا الناس علیکم بالجماعہ و ایاکم الفرقہ، تم اجتماع پر زور دو، ایک اکٹھے رہو، تفرقہ نہ کرو اور فرقت سے، تفرقے سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو اس سے مراد کیا ہے؟ آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ عجیب ہے۔ یسأل الامام علی عن السنہ والبدعہ وعن الجماعہ والفرقہ، سنت اور بدعت اور اسی طرح سے جماعت اور فرقت، کٹھے ہونے اور متفرق ہونے کے بارے میں پوچھا گیا۔ فقال، اب یہ جو اگلا حصہ ہے اس پر گفتگو چل رہی ہے۔ فرمایا، والجماعت واللہ مجامعت اہل الحق، یہ جو اجتماع کا حکم ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہو، کٹھے رہو، وحدت کا مظاہرہ کرو، اتحاد کا مظاہرہ کرو اور تفرقے سے بچو، تو یہ جو اتحاد کا مظاہرہ ہے، وحدت کے مظاہرے کا حکم ہے نبی کریم کا، اس سے مراد کیا ہے؟ اہل حق افراد ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں اور کٹھے ہو جائیں، چاہے ان کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو۔ والفرقہ، مراد فرقت سے کیا ہے؟ یعنی اختلاف، تفرقے اور جدائی سے اس حدیث میں مراد کیا ہے؟ فرمایا، مجامعت اہل الباطل وان کثروا، چاہے اہل باطل کی تعداد زیادہ ہی کیوں نہ ہو، ان کا کسی ایک معاملے میں جمع ہونا، اس کو فرقت کہتے ہیں۔ تو اس لیے اہل باطل کے ساتھ کسی ایک موضوع پہ جمع ہونا بھی اسی طرح سے حرام ہے جس طرح سے وحدت کو توڑنا حرام ہے، لہٰذا اس سے بھی اجتناب کا حکم ہے، اور ہمیں زور دیا گیا ہے کہ ہم ان معاملات میں
اپنے برادران ایمانی اور برادران اسلامی کی حرمت کا، ان کے حقوق کا اور اس کے آداب کا خیال رکھیں۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی بھائی کسی مشکل کا شکار ہو، اس بھائی کی اس مشکل کو دور کرنے کے لیے اگر تمہیں مشکلات برداشت کرنی پڑیں، بھوک برداشت کرنی پڑے، پیاس برداشت کرنی پڑے، تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ کام کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا کہ ایسے فرد کو اللہ تبارک و تعالی جنگ تبوک میں میرے ساتھ شامل 70 صحابہ سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ کسی ضرورت مند مومن بھائی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے حوالے سے اسلام نے کس حد تک مجھ پر اور آپ پر ذمہ داری عائد کی ہے اور ہمیں ان چیزوں کی ترغیب دلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے تاکہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں، اہل ایمان بھائیوں، اہل اسلام بھائیوں کے حقوق کا حضر میں بھی، سفر میں بھی، گھر میں بھی، باہر بھی، شہر بھی، دیہات میں بھی، ہر جگہ جہاں ہمیں توفیق ملتی ہے ہم ان کے حقوق کا خیال رکھ سکیں اور ان کے حق کو ضائع ہونے سے بچا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔